ناظرین السلام علیکم، آپ تمام کا ویوز آن نیوز میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ سپریم کورٹ نے 7 سال پرانے انتخابی فنڈنگ کے نظام کو ختم کر دیا ہے، یعنی انتخابی بانڈز کو روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو افراد یا کمپنیاں سیاسی جماعتوں کو چندہ دیتی ہیں، اس نظام کے تحت ان کے ناموں کو مخفی رکھا جا سکتا تھا اور دیے جانے والے چندے کی کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی۔ عام انتخابات سے قبل اس فیصلے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ مودی سرکار نے 2017-18 میں اس قانون کو متعارف کرایا تھا اور اس قانون کے تحت بی جے پی کو انتخابی چندے وصول کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ بھی ہوا تھا۔ اس مخفی انتخابی فنڈنگ کے نظام کو اپوزیشن جماعتوں اور سیاسی تنظیموں کے ایک گروپ نے چیلنج کیا، کیونکہ اس نظام میں عوام کو یہ جاننے کا کوئی حق ہی نہیں تھا کہ آخر سیاسی پارٹیوں کو چندے کہاں سے آتے ہیں، کون ان سیاسی پارٹیوں کو اتنی بھاری مقدار میں چندہ دیتا ہے۔ یہ نظام قانون حق معلومات یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے خلاف بھی تھا۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ انتخابی بانڈز ہے کس بلا کا نام۔ دراصل یہ ایکٹ 2017-18 میں مودی حکومت نے متعارف کروایا۔ یہ بانڈز اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خریدے جاتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ بانڈز خریدنے والے کے نام کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے شخص نے کس پارٹی کو عطیہ یا چندہ دیا ہے۔ اگرچہ انتخابی بانڈز کے ذریعے جو عطیہ دہندگان ہیں ان کے نام کو مخفی رکھا جاتا ہے، لیکن ایس بی آئی جو کہ ایک پبلک سیکٹر بینک ہے، اس نے برسر اقتدار پارٹی کو اپنے ڈیٹا تک غیر اعلانیہ طور پر رسائی حاصل کرنے کی اجازت دی رکھی تھی، تاکہ ایسے بڑے عطیہ دہندگان جو حزب اختلاف یعنی اپوزیشن پارٹیوں کو انتخابی بانڈز کے ذریعے چندہ دیتے ہیں ان پر نگاہ رکھی جا سکے۔ الیکٹرل بانڈز کرنسی نوٹوں کی طرح بیریئر ہوتے ہیں، یعنی جسے عام زبان میں ڈینامینیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے، 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے یا اس سے بھی زائد کے بیریئر۔ یہ بانڈز انہی قیمتوں میں فروخت ہوتے ہیں۔ ان بانڈز کو کوئی فرد، کوئی گروپ یا کارپوریٹ کمپنیاں بھی خرید سکتی ہیں اور اپنی پسند کی پارٹی کو عطیہ کر سکتے ہیں، اور یہ بانڈز جس پارٹی کو بھی عطیہ کیے گئے ہیں وہ پارٹیاں انہیں 15 دن بعد بلا سود کے چھڑوا سکتی ہیں، یعنی وڈرال کرا سکتی ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی کو 20,000 روپے سے بڑھ کر نقد رقم دیتا ہے، ان تمام عطیات کا حساب اس پارٹی کو دینا ہوتا ہے اور عطیہ دہندگان کی شناخت بھی ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو انتخابی بانڈز کے ذریعے عطیہ دیتے ہیں ان کے ناموں کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے رقم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے الیکٹرل بانڈز کی حقیقت۔ اب جانتے ہیں کہ ان بانڈز سے اور اس سسٹم سے کس کو کتنا فائدہ ہوا۔ ایک غیر سرکاری تنظیم ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کے تجزیے کے مطابق 2018 سے 2022 تک کے دورانیے میں خفیہ عطیہ دہندگان نے بانڈز کے ذریعے برسر اقتدار بی جے پی کو 5,270 کروڑ روپے یعنی 52 ارب 70 کروڑ سے زیادہ کے عطیات دیے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنے انتخابی بانڈز کے ذریعے عطیات دیے گئے ہیں ان کا 57% حصہ بی جے پی کو ہی ملا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پیسوں سے بی جے پی نے کیا کیا نہیں خریدا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے سارے میڈیا کو ہی خرید لیا ہو، اس کے عوض اس نے کارپوریٹ کمپنیوں کو مراعات دی ہوں، اس کے عوض کارپوریٹ سیکٹر کو ہوائی اڈے، بندرگاہیں بیچی ہوں، اس کے عوض کوئلے کی، لوہے کی اور دیگر معدنیات کی کانیں بیچی ہوں۔ یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ ان بانڈز کے بارے میں حکومتی اداروں کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں۔ 2017-18 میں مرکزی بینک یعنی ریزرو بینک آف انڈیا نے مودی حکومت کو اس بات سے خبردار کیا تھا کہ شیل کمپنیاں منی لانڈرنگ کی سہولت کے لیے بانڈز کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 2019 میں
اس نظام کو عطیات کی شفافیت کے حوالے سے انتہائی پیچیدہ اور غیر معقول قرار دیا تھا۔ جب سے یہ انتخابی بانڈز کا نظام متعارف ہوا ہے، یہ سیاسی فنڈنگ کا بنیادی ذریعہ بن گیا ہے۔ EDR کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سیاست کے حوالے سے جو بھی فنڈنگ ہوتی ہے اس کا 56% حصہ انہی انتخابی بانڈ سے آتا ہے، کیونکہ اس میں عطیہ دہندے کے نام کو مخفی رکھا جا سکتا ہے، اسی لیے یہ بہت ہی پسندیدہ طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کی یہی رازداری بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے اور باشعور افراد اسے غیر جمہوری کہتے ہیں اور بدعنوانی کو چھپانے کا ذریعہ بھی تصور کرتے ہیں۔ جب انتخابی بانڈز کا قانون بنایا گیا تو مودی جی نے سیاسی فنڈنگ میں شفافیت لانے اور اس کو بہتر بنانے کے بجائے اس کو مزید غیر شفاف بنا دیا اور شفافیت لانے والے بہت سے تقاضوں کو بھی ختم کر دیا۔ جیسے پہلے کارپوریٹ عطیات کو روکنے والا ایک قانون تھا، اسے مودی جی نے ختم کر دیا۔ اب کمپنیوں کو اپنے عطیات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے قانون تھا کہ غیر ملکی کمپنیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی سیاسی پارٹیوں کو فنڈ دے۔ اب اس نئے قانون کے تحت وہ اپنی ہندوستان میں موجود ذیلی کمپنیوں کے ذریعے عطیات دے سکتی ہیں۔ ان بانڈز کے فروخت کے ضابطوں میں بھی مودی حکومت نے تبدیلی کر دی ہے۔ EB کے قوانین کے الیکٹرل بانڈز کے قوانین کے مطابق بانڈز کی فروخت ہر نئی سہ ماہی کے پہلے 10 دن میں ہی کی جا سکتی ہے، یعنی جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر کے پہلے 10 دنوں میں۔ لیکن مودی حکومت نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہوئے عطیہ دہندگان کو مئی اور نومبر 2018 میں، جبکہ اس دوران 2 اہم انتخابات منعقد ہونے والے تھے، ان موقعوں پر بانڈز خریدنے کی اجازت دے دی۔ جو سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، یہ نقطہ بھی اس کیس کا حصہ بنا ہوا ہے۔ انڈین نیوی کے ریٹائرڈ کمانڈر لوکیش بترا، جو کہ انتخابات میں شفافیت لانے والی مہم کے سربراہ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معنوی اعتبار سے تو انہیں انتخابی بانڈز کہا جا سکتا ہے، لیکن قانونی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پیسہ تو صرف انتخابات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جس پارٹی کو بھی زیادہ رقم ملتی ہے اس رقم کو وہ انتخابات میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، بے دریغ اشتہارات میں صرف کرتی ہے۔ جب ایک بار کسی کے پاس پیسہ زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے گا تو وہ اسے کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جمعرات کو کہا کہ یہ نظام غیر آئینی ہے اور ریاست کے زیر انتظام چلنے والے اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کو ہدایت دی کہ وہ ان بانڈز میں سے مزید کوئی بانڈز جاری نہ کرے اور ان کے خریداروں کی شناخت کی ساری تفصیلات پیش کرے اور سیاسی پارٹیوں کے ذریعے فروخت کیے گئے بانڈز کی ساری تفصیلات بھی فراہم کرے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پیسے اور سیاست کے درمیان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ مالیاتی شراکتیں کوئڈ پرو کو ارینجمنٹس کا باعث بنیں گی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ کسی کمپنی کی سیاسی شراکت داری انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کسی فرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کمپنیوں کی جانب سے کی جانے والی شراکتیں خالصتاً کاروباری نوعیت کی ہوتی ہیں، جس کے بدلے میں وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال سیاسی پارٹیوں کی سیاسی عیاشی پر اس فیصلے کا اثر تو پڑے گا ہی، اور ساتھ ہی سیاسی پارٹیوں کی نیندیں بھی حرام ہوں گی، جبکہ عام انتخابات سر پر ہیں اور خاص طور پر عام انتخابات سے قبل اس طرح کا فیصلہ شاید BJP کو بھی کسی قدر پریشان ضرور کرے گا۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔